خواتین و حضرات، گجرانوالہ لٹریری فورم میں علی فتح، زہیر فتح، اکس فتح اور میں اپنی طرف سے آپ سب کو آج کے اس سیشن میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ عموماً ہم ایک ہفتے میں 2 ویڈیوز ریکارڈ کر کے اور تقریباً اسی ہی ترتیب سے ہم اپلوڈ کرتے رہے ہیں، لیکن کچھ ایسے ہی ایک تو مجھے شہر سے باہر جانا پڑ گیا چند دنوں کے لیے، تو ہم 1 یا 2 ویڈیوز ہم پیچھے رہ گئے، لیکن کوئی نہیں، ہم مل جائیں گے۔ تو اور اس کے علاوہ جو اگلی بات میری ہے کہ گرمی بہت زیادہ ہے، لیکن گرمی ایسے ہی ہوتی ہے، شور بہت ہے۔ ہم ابھی اگر گرمی ہے تو ہم گھروں میں تو بند ہو کر نہیں بیٹھ سکتے، زندگی کے کام چلنے ہیں اور چل رہے ہیں۔ سو گرمی ہو سردی ہو، زندگی رکتی نہیں، یہ بس چند دن کی بات ہوتی ہے، پھر اور موسم آ جاتا ہے، پھر اگلا موسم آ جاتا ہے۔ سو یہ ایسے ہی سلسلہ چل رہا ہے۔ سوشل میڈیا کی وجہ سے شور زیادہ ہے، ٹھیک ہے، گرمی ہے، ہر سال ہی شاید پڑتی ہو، ہر سال ہی آتا ہے کہ جی پچھلے 30 سالوں میں اتنی شدت نہیں آئی، چاہے وہ سرما ہے چاہے گرما ہے۔ خیر، تو آج کی ویڈیو کی طرف آتے ہوئے، ہم نے جب ہم یہاں بیٹھتے ہیں اور بات شروع کرتے ہیں تو ہم ایک جو ٹائم اینڈ سپیس ہے، اسپیشلی اسپیس، ٹائم بھی، ہم اس سے وی گو بیونڈ دیٹ، ہم اس سے ورا ہو جاتے ہیں۔ کبھی ہم اپنے یہاں سب کانٹیننٹ کی، بر اعظم کی بات کرتے ہیں، پاک و ہند کی کچھ کتابیں، یہاں کی کچھ، ایک کتاب ہم نے ابھی ریسنٹلی ہندوستان کی ایک آدھ اور بھی کرنی ہے۔ پھر ہم فار ایسٹ میں چلے گئے، جاپان کی بات کی، وہاں اسی آتھر کی ایک اور چند دنوں کے بعد بات کرنی ہے۔ ہم یورپ چلے گئے، یورپ میں ہم نے ایمل زولا کی بات کی، جو ایک طرح سے فکشن کا گرو ہے، اس کی بات کی۔ پھر ہم جنوبی امریکہ چلے گئے اور وہاں ہم نے ماریا ورگاس یوسا کی بات کی۔ سو آج ہم ایک ایسے ان ایکسپلورڈ بر اعظم کی طرف جا رہے ہیں، یعنی افریقہ۔ افریقہ کا ایک ملک، چھوٹا سا ملک ہے، اس کا نام ہے، ایک دم میرے ذہن سے نکل گیا، آ جائے گا۔ تو اس کا ایک رائٹر ہے، زنجبار کا ایک رائٹر ہے، اور یہی جو میں نے پچھلی پوسٹ میں بھی کہا تھا کہ یہی جو غیر رسمی گفتگو کا فائدہ ہے کہ آپ بھول جاتے ہیں، پھر آپ کو یاد آ جاتا ہے، پھر آپ سرا جوڑ لیتے ہیں۔ تو زنجبار کے اس رائٹر کی کتابیں میں نے خریدی۔ کرونا کے بعد جو پہلا لاہور میں بک فیئر لگا، خیر وہ کرونا کے بعد پہلی دفعہ ہمیں باہر نکلنے کی اجازت تھی، اور وہاں ہال میں بہت ہجوم تھا، سانس گھٹ رہا تھا، لیکن لوگ کتابیں خرید رہے تھے، براؤزنگ ہو رہی تھی۔ تو میں نے بھی چند ایک کتابیں خریدی۔ میں ایسے جب بھی جاؤں جگہوں پر، ایسے میلوں پر، تو میں عموماً انگریزی لٹریچر یا انگریزی ادب خریدنا میں ترجیح سمجھتا ہوں۔ تو وہاں میں نے چند کتابیں خریدیں۔ 2 کتابیں میں نے زنجبار کے اس رائٹر یعنی عبدالرزاق گرنا کی بھی خریدی، اور وہ 2 کتابیں تھیں، پہلی تو میموری آف ڈپارچر، روانگی کی یادگار یا یادداشت، جو بھی کہہ لیں، اور دوسری تھی بائی دی سی، سمندر کے ساتھ۔ اچھا، مجھے میموری آف ڈپارچر نام پسند آیا، میں نے اسے پڑھنا شروع کیا۔
اور میں خاصا مایوس ہوا کہ میں نے پیسے بھی ضائع کیے، کوئی اور کتاب لے لیتا، کیونکہ آج کل سب سے جو نایاب چیز ہے وہ پیسے ہیں۔ خیر، یہ مجھے پاپولر یا بقمول عام فکشن کے زیادہ نزدیک لگی۔ ابھی ہر جو قاری ہے میرے جیسا، آپ کا تو مجھے نہیں پتہ، ہر جو میرے جیسا قاری ہے وہ شروع مقبول عام ادب سے ہی کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد بتدریج وہ کسی اور طرف نکل جاتا ہے یا وہ چھوڑ دیتا ہے۔ تو ہم لوگ راولپنڈی میں تھے، تو لال کرتی میں ایک ایسی دکان تھی۔ ہمیشہ میں نے جو بھی کتابیں لیں جو کہ بعد میں مجھے یاد رہیں اور جو میرے لیے ایک سنگ میل تھی، وہ اسی طرح ہی میں نے جو پھٹوں پر جو سیکنڈ ہینڈ یا جو پڑے ہوئے دوبارہ فروخت آنے کے لیے آئے، جو پڑے ہوتے ہیں کتابیں، رسالے، ان میں مجھے ملی۔ تو وہاں ایک کتاب تھی پڑھی، چوٹیں، مجھے نام اچھا لگا۔ مجھے تب چوٹیں کیا ہوتی ہیں نہیں پتہ تھا، اور مجھے لکھنے والے کا بھی نام اچھا لگا، دت بھارتی۔ وہ میں نے خرید لی، چند آنوں کی کتاب تھی۔ اچھا، وہ اس بات کو 59، 41 اور 65 سال ہو گئے ہیں، مجھے وہ یاد ہے۔ یاد اس طرح ہے کہ وہ کوئی سوانحی ناول تھا جو میں نے پڑھا۔ اس کے بعد پھر ان کی جو بھی کتاب کہیں سے بھی ملی، 4 آنے کی، 8 آنے کی، 10 آنے کی، روپے سے آگے میں نہیں جا سکتا تھا، وہ میں نے خرید کر پڑھی۔ پھر وہاں سے گلشن نندا کی کتابیں پڑھ لیں، وہاں سے کیسی رام پوری کی پڑھ لیں، اس طرح ایک سلسلہ چلتا رہا۔ ایک صاحب تھے حضرت ایم اسلم، ان کی میں نے، وہ بہت لکھتے تھے اور وہ پاپولر لکھتے تھے، اور میرے خیال وہ تو روز ہی ایک ناول لکھتے تھے۔ ان کے پیچھے جو بیک فلیپ پر جو تصویر تھی، وہ مجھے وہ ایک ناول نگار کی نہیں لگی۔ وہ ایک بڑے سخت گیر، جو ڈنڈے والے جو ہمارے جو اسکول کے جو ماسٹر تھے چند ایک، وہ ان میں سے ایک لگی۔ ابھی جس طرح میں کہا کرتا ہوں کہ 2 ایکٹرز ہیں، ایک ہندوستان کا ایک پاکستان کا، وہ جب گانا گاتے تھے ہیروئن کے ساتھ اچھل کود کر کے، تو وہ مجھے لگتا تھا انہیں کسی کلاس روم میں چاک شوک پکڑ کر یا سفید وہ جو وائٹ بورڈ اور مارکر کے ساتھ جو بھی ہے، ان کو وہ کام کرنا چاہیے۔ ہندوستان کے تھے راجندر کمار اور پاکستان کے حبیب، مجھے یہ گانا گاتے ہوئے قطعاً اچھے نہیں لگتے تھے۔ اسی طرح ہی حضرت ایم اسلم کی بیک فلیپ پر تصویر جو تھی، وہ تصویر دیکھ کر ہی میں خائف ہو جاتا تھا۔ خیر، تو آگے آدمی چلتا جاتا ہے۔ پھر میں انگریزی کے اس میں آ گیا، پاپولر فکشن میں۔ ہیرلڈ رابنس میں نے بہت پڑھا ہیرلڈ رابنس۔ اچھا، ابھی ہیرلڈ رابنس کی کتاب تھی 79 پارک ایونیو۔ میں تھوڑا ایک چیزیں شیئر کر رہا ہوں، پھر میں اس طرف بھی آؤں گا۔ تو وہ میں نے پڑھی، مجھے بڑی پسند آئی۔ مجھے نیو یارک جانے کا اتفاق ہوا، مینہٹن میں پھر رہا تھا، تو ایسے ہی میرے ذہن میں آیا کہ میں 79 پارک ایونیو میں تلاش کیوں نہ کروں۔ خیر، وہ میرے پاس نقشہ تھا، میں وہاں سے پتہ نہیں کتنی اسٹریٹس اور کتنے ایونیوز میں پیدل چلا، اور میں پہنچ گیا 79 پارک ایونیو۔ وہ بڑی پوش جگہ تھی، اور جو مجھے جو ابھی یاد ہے جو وہ ناول میں، وہ تو ایک غریبوں کی رہائش تھی۔ خیر، میں تھوڑا اندر گیا، وہ ایک جینیٹر بیٹھی ہوئی تھی، ایک فربا عورت تھی، وہ سگریٹ پی رہی تھی، ریڈ وائن پی رہی تھی، اس کے آگے
گوشت کے کچھ ٹکڑے پڑے ہوئے تھے، تو میں اس کے پاس کھڑا ہو گیا، تو پوچھنے لگی میں کچھ کر سکتی ہوں؟ میں نے کہا نہیں، میں صرف یہ جگہ دیکھنے آیا ہوں، میں نے ایک ناول پڑھا تھا۔ خیر وہ بڑا ہنسی، تو خیر برحال اس نے کہا چھوڑو، یہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ سو یہ چنانچہ مجھے یہ کتاب جو تھی، یہ والا ناول میموری آف ڈپارچر، مجھے یہ ایک پاپولر کہانی لگی، جس طرح ہمارے عام ہوتی ہے۔ ایک غریب خاندان ہے، ایک ملک میں رہ رہا ہے افریقہ کے، ان کا ایک رشتہ دار ہے جو کسی طرح سے باہر چلا گیا، اور وہ افریقہ میں، اور وہ امیر ہو گیا، اور یہ اپنے اس لڑکے کو وہاں بھیجنا چاہتے ہیں۔ وہ لڑکا چلا بھی جاتا ہے، اس کے گھر چلا جاتا ہے، وہاں رہنا شروع کر دیتا ہے، وہ اس کا بڑا لک آفٹر کرتا ہے، اور یہ اس کی بیٹی ہوتی ہے، یہ اس سے ملنا شروع کر دیتا ہے، کزنس، کوئی ایسے کسی بد نیتی کے ساتھ نہیں، لیکن اس سے چوری ملتے ہیں۔ جب اس کو پتہ چلتا ہے تو وہ غصے میں آ جاتا ہے آدمی، بیٹی کو بند کر لیتا ہے، اس کو کہتا ہے کہ جاؤ، واپس جاؤ۔ سو اس طرح کی کہانی ہے، اور کوئی اس میں احساسات بھی اس طرح نہیں ہوئے۔ بات کہانی کی نہیں ہوتی میرے نزدیک بات ان احساسات کی ہے جو لکھنے والا مجھ تک پہنچاتا ہے۔ تو میں نے مایوس ہو گیا، اور میں نے یہ کتاب رکھ دی، اور میں نے یہ بھی رکھ دی، اور یہ اپنے جو میرے سرانے کتابوں کا ایک ڈھیر ہوتا ہے، یہ میں نے ان میں رکھ دی۔ پھر ایک دن میں وہاں سے کوئی کتابیں نکال رہا تھا، یا میں نے کچھ دیکھنا تھا، تو میری اس پر نظر پڑی، میں نے کہا کہ اس کو لیٹس گیو اٹ اے ٹرائی۔ وہ اس والی بات ہے، زرمی خرم، میں نے پیسے خرچے ہوئے ہیں تو میں اس کو پڑھوں کیوں نہ۔ تو میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا، اینڈ بلیو یو می، آپ میرا بات مانیں، یہ کتاب اس ناول کے بالکل الٹ تھی، بہت سیریس، بڑی گہری، اور محسوسات اور احساسات سے بھری ہوئی۔ ہر چیز جو تھی وہ ایک اپنی جگہ پر فٹ تھی، کہیں کچھ کم نہیں تھا، کہیں کچھ زیادہ نہیں تھا۔ ابھی ایک آدمی ہے، وہ ایک کچھ ایسے چکر میں پڑتا ہے کہ اسے سب کچھ اپنا جیل ہوئی، یہ ہوا، وہ ہوا، کاروبار گیا، بیوی گئی، بیٹیاں گئیں، سب کچھ گیا، اور پھر اسے کہا جاتا ہے کہ چھوڑو، ملک سے چلے جاؤ۔ کوئی 70 سال کے قریب اس کی عمر ہے، وہ انگلینڈ جاتا ہے، اور مطلب وہاں اس کی ملاقات ایک ایسے پڑھے لکھے نوجوان سے ہوتی ہے جو 40-45 سال کا ہے، جس کی فیملی کو اس نے ڈیمیج کیا ہوتا ہے، اور وہ آدمی جو تھا وہ اس کا وہاں بہترین دوست بن جاتا ہے، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، پھر یہ بیٹھتے ہیں، پھر یہ اپنے یہ اس کو دردناک جو اس نے جس میں سے گزرا، اور جو اس نے ان کے ساتھ زیادتیاں کی بظاہر نہیں کی، وہ سب وہ شیئر کرتا ہے۔ اور مجھے یہ کتاب پڑھتے ہوئے کچھ اپنے ہاں کی بھی حالات محسوس ہوئے، جس طرح ہمارے ہاں بھی جھگڑے ہوتے ہیں فیملیز میں، تعلق داروں میں، رشتہ داروں میں، جو بھی ہیں۔ اور پھر میں نے سوچا کہ یہ تو سب کچھ ایک ہی جیسا ہے، سب کچھ ایک جیسا ہے، چاہے ایشیا ہے، چاہے افریقہ ہے۔ تو خیر بہرحال یہ کتاب مجھے، اور ابھی میں جب بھی گیا تو میں اس کی اور بھی کتاب لاؤں گا، عبدالرزاق گرنا کی، اور میں امید رکھتا ہوں کہ وہ اگلی جو میں کتاب لاؤں وہ پاپولر سٹائل میں نہیں ہوگی۔ تو خواتین حضرات، آج
آج ہم یہاں تک کی بات کریں گے، اور آپ جیسے میں نے شروع میں بھی کہا تھا، گرمی ہے، موسم شدید ہے، اپنا خیال رکھیں، پانی پئیں، اور اس چینل کو دیکھیں، لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور میں اپنی دادی کی بات سے جو میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی کی تھی، میں اختتام کروں گا کہ اینی سی بات اتوں پئی رات، چھتنا سی کوٹھا چھت دتی سبات۔ خواتین و حضرات، خدا حافظ۔